This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جیومیٹری سیکھ رہے ہیں کلاس 3, 4 اور 5 کی سائملٹینیسلی. تو ہم نے جیومیٹری میں کافی سارے کانسیپٹ سیکھ لیے ہیں، مگر ابھی جو بیسک کانسیپٹس ہیں، پوائنٹ، لائنز، اینگلز اور سرکل، یہ میں نے آپ کو سمجھانے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. آپ پوری توجہ سے میری یہ آڈیو سنیے گا. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ کو کہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے جیومیٹری میں. ڈیئر ٹیچرز، پوائنٹ جیومیٹری میں ڈائمینشن لیس فگر ہوتی ہے. اس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی، یعنی اس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی پیمائش نہیں ہوتی، یعنی نہ اس کی کوئی لینتھ ہے، نہ وڈتھ ہے، نہ ڈیپتھ ہے، نہ ہائٹ ہے، نہ شیپ ہے، کوئی سائز نہیں ہے. اس کا پوائنٹ کا کوئی سائز نہیں ہوتا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جی کیسے نہیں ہوتا پوائنٹ کا سائز؟ پوائنٹ جب ہم پوائنٹ لگاتے ہیں کسی کاغذ کے اوپر، پیپر کے اوپر یا بورڈ کے اوپر پوائنٹ لگاتے ہیں تو اس کا سائز تو ہوتا ہے. یس، اس طرح تو آپ کو نظر آتا ہے، ہوتا ہے، مگر وہ پوائنٹ کیا ظاہر کرتا ہے؟ پوائنٹ جو ہے خود کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک لوکیشن، ایک پوزیشن، کوئی جگہ کا تعین کر رہا ہے، لوکیشن بتا رہا ہے اور پوزیشن بتا رہا ہے. جیسے آپ کوئی میپ دیکھتے ہیں اور اس میپ کے اوپر فرق ہے، پاکستان کا میپ دیکھتے ہیں اور اس میپ کے اوپر مختلف شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈاٹس لگا کے. پوائنٹ ایک جگہ پہ لگایا ہوا ہے، ساتھ لاہور لکھا ہوا ہے. ایک جگہ پہ پوائنٹ لگا ہوا ہے تو ساتھ کراچی لکھا ہوا ہے. ایک پوائنٹ پہ پشاور لکھا ہوا ہے، ایک پوائنٹ پہ کوئٹہ لکھا ہوا ہے، ایک پوائنٹ پہ راول پنڈی لکھا ہوا ہے، فیصل آباد لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ پوائنٹ کیا شو کر رہے ہیں؟ ان شہروں کی لوکیشن شو کر رہے ہیں کہ یہ شہر اس جگہ پہ واقع ہیں. تو پوائنٹ جو ہے بیسیکلی لوکیشن یا پوزیشن شو کرتا ہے کسی چیز کی اسپیس میں. مثلا آپ کہتے ہیں کسی اپنے عزیز کو کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں. فرض کریں وہ کہتا ہے جی کہ میں بس سٹاپ پہ ہوں تو آپ مجھے لے لیں. اب بس سٹاپ ایک پوائنٹ ہے، یعنی وہ ایک لوکیشن کو بتا رہا ہے کہ میری لوکیشن جو ہے وہ بس سٹاپ ہے اور ایک پوائنٹ پہ آپ ہیں. آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا گھر ہے، وہ بھی ایک لوکیشن ہے. تو پوائنٹ جو ہے وہ ایک لوکیشن کو بتاتا ہے، پوزیشن کو بتاتا ہے. اس کی اپنی کوئی حیثیت فزیکل شیپ نہیں ہوتی. یہ اسی لیے کہتے ہیں جیومیٹری میں اس کو کہ یہ ایک آئیڈیا ہے، یہ ایک ایبسٹریکٹ تھنگ ہے. ایبسٹریکٹ تھنگ ہے، ایک آئیڈیا ہے. یہ کوئی فزیکل اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے جیومیٹری میں یا میتھمیٹکس میں. اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں کیپیٹل لیٹرز کے ساتھ. پوائنٹ جہاں بھی آپ جیومیٹری میں پوائنٹ جہاں بھی لکھیں گے اس کو آپ کیپیٹل لیٹر سے ڈینوٹ کریں گے. انگلش کا کیپیٹل لیٹر وہ اے ہو سکتا ہے، بی ہو سکتا ہے، سی ہو سکتا ہے، ڈی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ کیپیٹل لیٹر ہوگا. ایک بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی. دوسرا یہ یاد رکھنا ہے اس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں آپ ڈاٹ کے ساتھ. ڈاٹ پوائنٹ ظاہر ہے وہ ڈاٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈائمینشن لیس ہے، اس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی پیمائش نہیں ہے. ڈائمینشن پیمائش، نہ کوئی اس کی لینتھ ہے، نہ وڈتھ ہے، نہ ڈیپتھ ہے، نہ ہائٹ ہے، کوئی شیپ نہیں، نہ اس کا کوئی سائز ہے. تو اس کی زیرو ڈائمینشن ہے. اچھا،
مگر ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگرچہ یہ اس کی ڈائمینشن کوئی نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، یہ کوئی فزیکل آبجیکٹ نہیں ہے، یٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے باوجود اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کیسے اہمیت بہت زیادہ ہے؟ پوائنٹ کے بغیر کوئی بھی جیومیٹریکل شیپ آپ نہیں بنا سکتے. کوئی جیومیٹریکل شیپ پوائنٹ کے بغیر نہیں بنتی. وہ لائنز ہوں، وہ اینگلز ہوں، وہ سرکلز ہوں، ٹرائی اینگلز ہوں، وہ کوارٹری لیٹرلز ہوں، وہ پینٹاگونز ہوں، ہیکساگونز ہوں، کچھ بھی ہو، کسی طرح کی وہ پیرامڈ ہو، کسی طرح کی بھی شیپ آپ نے بنانی ہے، پوائنٹ کے بغیر نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پوائنٹ کے بغیر لائن نہیں آپ بنا سکتے. لائن کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ اٹ از اے سیٹ آف پوائنٹس، یا اٹ از اے رو آف پوائنٹس، یا اٹ از اے سیریز آف پوائنٹس in a straight path which extends in both directions indefinitely, infinitely. لائن جو ہے وہ پوائنٹس کا مجموعہ ہے. اٹس اے کلیکشن آف پوائنٹس ان اے لائن. شرط یہ ہے کہ وہ سارے پوائنٹس ایک لائن میں ہوں. جب آپ ان پوائنٹس کو کنیکٹ کر دیں گے تو لائن بن جائے گی. یعنی لائن بنانے کے لیے پوائنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. پوائنٹ کے بغیر لائن نہیں بن سکتی. اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی جیومیٹریکل شیپ لائن کے بغیر نہیں بن سکتی. کوئی ایک بنا کے دکھا دیں. کوئی جیومیٹریکل شیپ لائن کے بغیر نہیں بن سکتی. اس کا مطلب کوئی جیومیٹریکل شیپ پوائنٹ کے بغیر نہیں بن سکتی. آپ کو کوئی بھی جیومیٹریکل شیپ بنانے کے لیے پوائنٹس کو موو کرنا پڑے گا یا کنیکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب جیومیٹری میں سب سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ پوائنٹ. آپ اس کو اس طریقے سے ذرا کورلیٹ کریں. یہ بتائیں کہ لیونگ تھنگز میں سمپلسٹ بلڈنگ بلاک اسمالسٹ یونٹ لیونگ سیلز میں کیا ہوتی ہے؟ سیل ہوتی ہے نا. اچھا، میٹر میں جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے، جو سمپلسٹ بلڈنگ بلاک ہے، ٹھیک ہے، بیسک بلڈنگ بلاک ہے میٹر میں. کیمسٹری میں جو آپ پڑھتے ہیں میٹر میں، سائنس میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایٹم. تو میٹر کا سمپلسٹ بلڈنگ بلاک ایٹم ہے. لیونگ تھنگز کا سمپلسٹ بلڈنگ بلاک سیل ہے، اور جیومیٹری کا سمپلسٹ بلڈنگ بلاک پوائنٹ ہے. تو اس طریقے سے آپ ان کو کورلیٹ کریں آپس میں. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کوئی بھی جب آپ نے فگر ڈرا کرنی ہوگی، لائن ڈرا کرنی ہوگی، تو سٹارٹ آپ پوائنٹ سے ہی کریں گے. اگرچہ یہ ڈائمینشن لیس ہے، مگر اٹ مارکس دی بگننگ ٹو ڈرا اینی فگر اور شیپ. ٹھیک ہے؟ اور آپ جہاں سے کوئی شیپ ڈرا کرنی شروع کریں گے وہ لائن ہوگی. تو وہ دیٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ از بیسیکلی اے پوائنٹ، اے ڈاٹ. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا کانسیپٹ پوائنٹ کا. تو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. دوبارہ میں آپ کو ٹپس دوں گا. پہلے میں آپ کو ٹائپس آف پوائنٹس بھی بتا دوں. دیکھیں جی، اگر تو ایک ہی لائن میں سارے پوائنٹس آپ نے لگائے ہوئے ہیں، ایک ہی لائن میں اسٹریٹ پاتھ پہ، ٹھیک ہے، ایک ہی لائن میں، تو ان کو آپ کہیں گے کولینئر پوائنٹس. لینئر لائن سے نکلا ہے. کولینئر ایک ہی لائن میں، جیسے کو ایجوکیشن، ایک ہی جگہ پہ ایجوکیشن. ٹھیک ہے؟ اسی طرح کولینئر ایک ہی لائن میں سارے پوائنٹس اگر ہوں گے، جو لائن بنائیں گے ان کو ہم کولینئر پوائنٹس کہیں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ پوائنٹس، اور ان کی تعداد کیا ہوگی؟ ایٹ لیسٹ 2 پوائنٹس.
اگر دو یا دو سے زیادہ پوائنٹس، if two or more than 2 points lie on a single straight line, then the points are called collinear points. Collinear points. ٹھیک ہے؟ مثلا آپ اپنے اسکول کے برانڈے میں تھوڑا امیجن کریں، اسکول کے برانڈے میں دو بچوں کو فاصلے پہ کھڑا کر دیں، ایک کو برانڈے کے ایک اینڈ پہ کھڑا کر دیں، ایک کو برانڈے کے دوسرے اینڈ پہ کھڑا کر دیں، بالکل سامنے. ٹھیک ہے؟ اور پھر درمیان میں 2-3 بچے اور کھڑے کر دیں بالکل ان کی لائن میں. ٹھیک ہے؟ یہ سمجھیں کہ یہ پوائنٹس ہیں، یہ ایک لائن میں سارے پوائنٹس ہیں، یہ کولینئر پوائنٹس ہیں، اور آپ ان لائن کو ملا دیں تو ایک لائن بن جائے گی، ان پوائنٹس کو کنیکٹ کر دیں تو ایک لائن بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہی اسٹریٹ پاتھ میں جب پوائنٹس پڑے ہوتے ہیں تو ان پوائنٹس کو ہم کہتے ہیں کولینئر پوائنٹس. اور دوسری قسم ہے نان کولینئر پوائنٹس. اب نان کولینئر پوائنٹس کیا ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں یہ تو کھڑے رہیں، 3-4 اور اسٹوڈنٹس کو بلائیں، ان کو آپ گراؤنڈ میں کسی کو کسی جگہ پہ کھڑا کر دیں، کسی کو کسی جگہ پہ کھڑا کر دیں، یعنی یہ سارے اب ایک لائن میں نہیں رہے. اب کچھ اسٹوڈنٹس ادھر کھڑے ہو گئے جو اس لائن میں نہیں ہیں آگے اسکول کے گراؤنڈ میں. تو اب جب آپ ان پوائنٹس کو ملائیں گے تو پھر تو یہ اسٹریٹ لائن نہیں بنے گی. تو اس لیے جب یہ ایک ہی اسٹریٹ لائن میں سارے پوائنٹس نہیں ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، کوئی اوپر نیچے ہوں گے، اس اسٹریٹ لائن کے اوپر نیچے ہوں گے، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی ادھر کوئی ادھر، تو ان کو کہیں گے نان کولینئر پوائنٹس. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اف دی گروپ آف پوائنٹس ڈو ناٹ لائی آن دا سیم لائن دین دوز پوائنٹس آر کالڈ نان کولینئر پوائنٹس. اچھا، پھر ایک ہوتی ہے ٹائپ اور کو پلینر اینڈ نان کو پلینر پوائنٹس. ایکچولی آپ کو پہلے پلین سمجھانے کی ضرورت تھی، PLANE پلین. پلین کیا ہوتا ہے؟ جیومیٹری میں پلین ایک کانسیپٹ ہے، ایک سرفیس کو کہتے ہیں. اٹس ناٹ اے فگر، it is a two-dimensional surface. It is a two-dimensional surface which keeps on extending infinitely on all directions. یعنی یہ جب 2 ہوگی، اگر width اور length 2 ڈائمینشنز ہیں تو یہ along the width بھی ایکسٹینڈ کرتی جا رہی ہے اور along the length بھی ایکسٹینڈ کرتی جا رہی ہے. تو اس سرفیس کو ہم پلین کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ 2 سرفیس وچ کیپس آن ایکسٹینڈنگ انفینٹلی ان آل ڈائریکشنز width وائز اینڈ لینتھ وائز. تو دس سرفیس از کالڈ پلین. اور یہ پلین جو ہے یہ ہاریزونٹل بھی ہو سکتا ہے اور یہ ورٹیکل بھی ہو سکتا ہے. کوئی سرفیس زمین سے آسمان کی طرف ایکسٹینڈ کرتی جا رہی ہے اور مشرق اور مغرب کی طرف بھی ایکسٹینڈ کرتی جا رہی ہے، یعنی اوپر بھی ایکسٹینڈ کرتی جا رہی ہے اور سائڈوں پہ بھی ایکسٹینڈ کرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم ورٹیکل پلین کہتے ہیں. اور ہاریزونٹل پلین کے فرض کریں یہ آپ کا جو ٹیبل ہے اس کی جو اوپر والی سرفیس ہے، اگر یہ جو لینتھ وائز بھی پھیلتی جائے اور وڈتھ وائز بھی پھیلتی جائے اور اس کا پھیلنا رکے نا، اٹ کیپس آن اسپریڈنگ آن آل 4 سائڈز. ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پلین کہیں گے. تو اگر تو یہ پوائنٹس ایک ہی پلین پر ہیں تو ان کو کہیں گے کو پلینر پوائنٹس. اور اگر یہ 2 ڈفرنٹ پلینز پر ہیں تو کہیں گے نان کو پلینر پوائنٹس. یعنی اگر کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہاریزونٹل پلین پر ہیں اور کچھ ورٹیکل پلین پر ہیں تو ان کو کہیں گے نان کو پلینر پوائنٹس. تو کو پلینر پوائنٹس
if the points lie on the same plane, then they are said to be the coplanar points. ٹھیک ہے. And a set of points that do not lie on the same plane are non-coplanar points. ٹھیک ہے. یہ میں نے جو آپ کے لیے ریٹن مینوسکرپٹ بنایا ہے نا، لرننگ مٹیریل، لیکچر کا مینوسکرپٹ جو ہے، اس میں نے یہ ڈائیگرامز بنا کے اس میں شو کیے ہوئے ہیں پلینر اور کو پلینر پوائنٹس اور لینئر اور کولینئر اور نان کولینئر پوائنٹس، یہ میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ پوائنٹ ختم ہو گیا. تھوڑا سا ریکیپ میں ایک دفعہ کر لوں کہ میں نے کیا باتیں بتائیں آپ کو. میں نے کہا کہ a point does not have a length, width, depth, height, shape, size، کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. It is an idea. It is an abstract thing. اگلی بات میں نے بتائی تھی when two distinct points are connected. distinct کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ. when two distinct points are connected, they make a line. مثلا دو لڑکے کھڑے ہیں فاصلے پر، ایک دوسرے سے فاصلے پر. وہ ان دو لڑکوں کی لوکیشنز کو آپ پوائنٹ سمجھ لیں، اور وہ ان کے درمیان آپ ایک سیدھی اسٹریٹ لائن کھائیں دیں. ٹھیک ہے. تو وہ دو پوائنٹس جب کنیکٹ ہوئے تو لائن بن گئی. تو اس لیے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے. وین ٹو ڈسٹنکٹ پوائنٹس، علیحدہ علیحدہ پوائنٹس آر کنیکٹڈ، دے میک اے لائن. پھر پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک کہ ٹو آر مور پوائنٹس دیٹ لائی آن اے سنگل اسٹریٹ لائن آر کولینئر پوائنٹس، اینڈ ٹو آر مور پوائنٹس وچ ڈو ناٹ لائی آن اے اسٹریٹ لائن آر نان کولینئر پوائنٹس. پھر بتایا تھا ٹو آر مور پوائنٹس دیٹ لائی آن دا سیم پلین آر کو پلینر پوائنٹس، یا ٹو آر مور پوائنٹس دیٹ ڈو ناٹ لائی آن دا سیم پلین آر نان کو پلینر پوائنٹس. تو یہ ہم نے پوائنٹ کے بارے میں اسٹڈی کر لیا. اب ہم آتے ہیں لائن پہ. اچھا، لائن کی ڈیفینیشن یاد رکھنا. لائن پوائنٹس کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ایک اسٹریٹ پاتھ میں پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کلوزلی اسپیسڈ پوائنٹس، ساتھ ساتھ پڑے ہوئے پوائنٹس ان اے اسٹریٹ پاتھ، اس کلیکشن کو لائن کہتے ہیں. یعنی اے سیریز آف پوائنٹس، اے سیٹ آف پوائنٹس، اے رو آف پوائنٹس، اے کلیکشن آف پوائنٹس connected by a straight path is defined as a line. بس. تو یا ایک اور بھی ڈیفینیشن، کئی طریقے سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. A line is defined as a row of closely spaced dots that extends infinitely in two directions. اچھا، اب لائن جو ہے اس کے بارے میں غور سے سن لیں. لائن کو جب آپ شو کرتے ہیں تو اس کے دونوں اینڈز پہ آپ ایرو ہیڈز دیتے ہیں، ایرو ہیڈز بناتے ہیں. اور اس ایرو ہیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لائن جو ہے اٹ کیپس آن انکریزنگ، اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ ایور. یہ کبھی نہیں رکتی. یہ ہر طرف، دونوں طرف، اپوزٹ سائڈز پہ دونوں طرف بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ نے ایسٹ اور ویسٹ ایک لائن بنائی ہے اور اس کو ایرو سے شو کیا ہے دونوں سائڈوں پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن جو ہے یہ ایسٹ کی طرف بھی ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے اور ویسٹ کی طرف بھی ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے. یہ لائن کی بیسک پراپرٹی ہے. یہ خیال رکھنا ہے کہ لائن وہ چیز ہے جو اٹ کیپس آن ایکسٹینڈنگ infinitely, indefinitely in both directions. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ آپ جب شو کرتے ہیں نا لائن، تو آپ دو پوائنٹس سے شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
ایک طرف جہاں ایرو ہے ایک وہاں پہ پوائنٹ شو کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ایرو ہے دوسرا پوائنٹ وہاں پہ شو کرتے ہیں، اور دونوں کو آپ کیپیٹل لیٹر سے شو کرتے ہیں. یاد رکھنا پوائنٹ کو ہمیشہ کیپیٹل لیٹر سے شو کرتے ہیں. اب ایک لائن آپ نے بنائی ہے، دونوں طرف ایرو بنائے ہیں، ایک طرف آپ نے کیپیٹل اے لکھ دیا، دوسری طرف آپ نے کیپیٹل بی لکھ دیا. تو یہ کیپیٹل اے کیپیٹل بی جب آپ لائن شو کریں گے کیپیٹل اے کیپیٹل بی لکھیں گے، مگر کیپیٹل اے اور کیپیٹل بی کے اوپر بالکل اسی طرح کی ایک چھوٹی سی لائن جس کے دونوں طرف ایرو ہوں گے وہ اوپر ڈرا کر دیں گے اے بی کے اوپر. وہ شو کرے گی کہ اے بی ایکچولی کسی لائن کو شو کر رہی ہے. یہ دو پوائنٹس ایک لائن کو شو کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے وہ بنانی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو اٹ کین بی مارکڈ ود اے سنگل لیٹر. یہ میں نے دو لیٹر کی بات کی کیپیٹل لیٹر، مگر آپ ایک لیٹر سے بھی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں، مگر جب آپ ایک لیٹر سے ظاہر کریں گے تو پھر وہ اسمال لیٹر ہوگا، پھر وہ کیپیٹل لیٹر نہیں ہوگا. اگر آپ نے ایک لائن ہے اس کو کیپیٹل لیٹر سے شو کیا، کیپیٹل اے کیپیٹل بی، اب آپ اس کو سنگل لیٹر سے شو کر سکتے ہیں. فرض کریں ایل سے شو کر سکتے ہیں، لائن ایل، تو آپ اسمال ایل لکھیں گے. پھر آپ نے سنگل لیٹر یا اے، اسمال اے، یہ لائن جو ہے اس کا نام ہے اسمال اے، وہ پھر اسمال لیٹر سے. اگر سنگل لیٹر سے لائن کو شو کریں گے تو وہ اسمال لیٹر ہوگا، اور اگر ڈبل لیٹر سے شو کریں گے تو وہ کیپیٹل لیٹر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگلی بات جو سب سے امپورٹنٹ، جو کریکٹرسٹکس میں، جو پراپرٹیز میں آتی ہے، آپ نے کہا کہ اٹ کیپس آن ایکسٹینڈنگ ان بوتھ دی ڈائریکشنز انفینٹلی، لامحدود، لامتناہی، بڑھتی جا رہی ہے دونوں طرف. اس لیے ایرو شو ہی یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ڈائمینشنز کتنی ہوتی ہیں. آپ نے کہا کہ پوائنٹ کی تو کوئی ڈائمینشن نہیں، نہ اس کی کوئی ویڈتھ ہے، نہ اس کی کوئی لینتھ ہے، نہ اس کی کوئی ڈیپتھ ہے، نہ اس کی کوئی ہائٹ ہے. تو اس کی کتنی ڈائمینشن ہے؟ کیا اس کی کوئی لینتھ ویڈتھ ہے؟ یس، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. لائن ہیز اونلی ون ڈائمینشن وچ از لینتھ. لائن کی صرف ایک ڈائمینشن ہے. اٹ از یونی ڈائمینشنل. یونی ڈائمینشنل کا مطلب ایک ڈائمینشن والی. اٹ از اے یونی ڈائمینشنل فگر. اٹ از اے یونی ڈائمینشنل جیومیٹریکل فگر. لائن از اے یونی ڈائمینشنل جیومیٹریکل فگر. ایک ڈائمینشن ہے اس کی اور وہ لینتھ ہے. اس کی ویڈتھ نہیں ہوتی، اس کی تھکنیس نہیں ہوتی، اس کی صرف لینتھ ہوتی ہے. آپ کہیں گے کیوں جی؟ ویڈتھ تو ہوتی ہے. لائن جب آپ ڈرا کرتے ہیں بے شک تھوڑی چوڑائی ہو، چوڑائی تو ہوگی نہیں. مثلا میں آپ کو اس طرح شو کرتا ہوں، جس طرح پہلے میں نے مثال دی کہ ایک پوائنٹ پہ آپ کا کوئی مہمان آیا، وہ بس سٹاپ پہ کھڑا ہے، آپ اپنے گھر کھڑے ہیں. بس سٹاپ سے آپ کے گھر کا اگر اسٹریٹ فاصلہ لیں تو وہ 1 کلومیٹر ہے. اب مجھے بتائیں وہ 1 کلومیٹر لینتھ ہے کہ ویڈتھ ہے؟ دیٹ از لینتھ. ٹھیک ہے. اس لیے لائن کو صرف لینتھ سے ڈینوٹ کرتے ہیں، صرف لینتھ سے ڈینوٹ کرتے ہیں، ویڈتھ نہیں ہوتی اس کی. تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لائن ڈز ناٹ ہیو اے ویڈتھ اور بریڈتھ. ٹھیک ہے. اٹ ہیز اونلی ون ڈائمینشن اینڈ دیٹ ڈائمینشن از لینتھ. اس کی صرف لینتھ ہوتی ہے. اچھا، یہ دو امپورٹنٹ چیزیں آپ دیکھیں لائن کے بارے میں. کیا؟ کہ اٹ کیپس آن ایکسٹینڈنگ انڈیفینیٹلی ان بوتھ دا ڈائریکشنز، نمبر 1، اینڈ نمبر 2، اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی ویڈتھ اور تھکنیس. اٹ ہیز اونلی ون ڈائمینشن وچ از لینتھ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک بات آپ نے اس کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ ہے. دی لینتھ آف اے لائن از انڈیفائنڈ. انڈیفائنڈ، ڈیفائن نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہے کہ لائن کی لینتھ کتنی ہوگی، آپ بتا ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے
کہ اٹ کیپس آن ایکسٹینڈنگ ان بوتھ دا ڈائریکشنز. دونوں سمتوں میں یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو کیسے میئر کریں گے؟ ایک چیز رکتی نہیں ہے. اگر تو رک جائے تو پھر تو آپ میئر کر لیں گے، بے شک وہ 100,000 کلومیٹر پہ جا کے ہی رکی ہے، پھر بھی میئر کر لیں گے. جب وہ رک ہی نہیں رہی، ہاؤ کین یو میئر اٹ؟ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ وہ ایک ڈائریکشن میں چلتی جا رہی ہے اس کائنات میں، اور ایک دوسری ڈائریکشن میں چلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈائریکشن جو ہے ایک طرف ہے، ایک دوسری طرف ہے، اور پوری کائنات میں سیدھی چلتی جا رہی ہے، کہیں نہیں رک رہی. ہاؤ کین یو میئر اٹ؟ تو اس لیے کہتے ہیں دی لینتھ آف اے لائن از انڈیفائنڈ اینڈ اٹ کین ہیو انفینٹ نمبر آف پوائنٹس. انفینٹ نمبر آف پوائنٹس، کیونکہ یہ لائن پوائنٹ سے مل کے بنی ہے تو اس میں کتنے پوائنٹس ہوں گے آپ کہتے ہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. انفینٹ. ٹھیک ہے، اس میں بھی میں نے آپ کو شیپ آپ کے اس میں بنا کے دی ہوئی ہے. پھر آتی ہیں یہ آگے ٹائپس آف لائنز. ٹائپس آف لائنز میں مین ٹائپس میں بعد میں بتاؤں گا، مگر پہلے دو لائنز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ایک ہاریزنٹل لائن اور ایک ورٹیکل لائن. ہاریزنٹل لائن اور ورٹیکل لائن. ہاریزنٹل لائن تو وہ ہوتی ہے جو لیفٹ ٹو رائٹ جا رہی ہوتی ہے. لیفٹ ٹو رائٹ یعنی ٹاپ ٹو باٹم نہیں، آسمان سے نیچے کی طرف نہیں، یعنی نیچے سے آسمان کی طرف نہیں جا رہی یا آسمان سے نیچے کی طرف نہیں آ رہی. اس کی دونوں ڈائریکشن اس طرح نہیں ہے، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے. نو، اس کی ڈائریکشن سائڈوں پہ ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ. ہاریزنٹل، اس کو کہتے ہیں ہاریزنٹل. ٹھیک ہے، جس کی رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ دونوں ٹھیک ہیں. اگر وہ آپ نے اس کو میپ کیا ہوا ہے تو پھر وہ ہاریزنٹل لائن ہے. اور دیکھ لیں ایکس ایکسس کے پیرلل ہوگی. جو لائن ایکس ایکسس کے پیرلل ہے، ایکس ایکسس ہاریزنٹل ہوتا ہے نا، تو وہ ہاریزنٹل لائن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لائن رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ جائے گی اور یہ ایکس ایکسس کے پیرلل ہوگی. ٹھیک ہے، ان دا سیم پلین. یہ نہیں کہ آدھی جو ہے ہاریزنٹل پلین پہ اور آدھی ورٹیکل پلین پہ، نہ، ان دا سیم پلین. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہاریزنٹل لائن کون سی ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ افقی لائن ہے. ہورائزن افق کو کہتے ہیں، اور ہورائزن سے ہی لفظ ہاریزنٹل بنا ہے. اور ہورائزن افق کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو جہاں پہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے دکھائی دیں اس جگہ کو ہورائزن کہتے ہیں. جب اس کے پیرلل کوئی لائن ہوگی تو دیٹ از ہاریزنٹل لائن. اس ہورائزن کے پیرلل جہاں پہ زمین اور آسمان ملتے نظر آ رہے ہیں، اور اس ہورائزن کے ورٹیکل اپ اینڈ ڈاؤن، ٹاپ اینڈ باٹم، ٹھیک ہے، لائن ہوگی اس ہورائزن کے، وہ ورٹیکل لائن ہوگی. اور وہ دیٹ لائن ول بی میپڈ along وائی ایکسس. ٹھیک ہے، تو پھر وہ لائن دیٹ از میپڈ فرام اپ ٹو ڈاؤن اور ڈاؤن ٹو اپ اینڈ از پیرلل ٹو دا وائی ایکسس in a plane, in the same plane, is called a vertical line, and it is vertical to what? Horizon. And horizontal line is horizontal to what? Horizon. ٹھیک ہے، تو یہ ہاریزنٹل لائن اور ورٹیکل لائن آپ سمجھ لیں. تو اس کے بعد آتی ہیں جی مین ٹائپس لائنز کی، انٹرسیکٹنگ لائنز اینڈ نان انٹرسیکٹنگ لائنز. انٹرسیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کراس کرنا، کاٹنا. وین ٹو لائنز کراس ایچ ادر اینڈ میٹ ایٹ اے پوائنٹ دے آر known as intersecting lines. And the point at which they meet is known as the point of intersection. اچھا، اب intersecting lines، دو لائنز آپ نے ڈرا کی ہیں،
مگر وہ اس طرح ڈرا کی ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے وہ ایک دوسرے کو مل جاتی ہیں، ایک دوسرے کو کراس کر لیتی ہیں. وہ اس کو کراس کر کے ادھر نکل جاتی ہے اپوزٹ سائڈ پہ، اور وہ دوسری سائڈ پہ نکل جاتی ہے، کراس کر لیتی ہیں ایک دوسرے کو، انٹرسیکٹ کر لیتی ہیں. تو یہ دو لائنز ہوں گی، ان کو انٹرسیکٹنگ لائنز کہیں گے. اور وہ پوائنٹ جس پوائنٹ پہ یہ آپس میں ملیں گی، کراس کریں گی جس پوائنٹ سے ایک دوسرے کو، یعنی ایک دوسرے کے ادھر ادھر جانا ہے نا. کراس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک نے دوسری کو کراس کر کے دوسری طرف نکل جانا ہے، اور اس نے دوسری طرف نکل جانا ہے، کراس کرنا ہے. وہ پوائنٹ جہاں سے انہوں نے انٹرسیکٹ کرنا ہے، جہاں پہ میٹ کرنا ہے، جہاں پہ کراس کرنا ہے، اس پوائنٹ کو آپ کہتے ہیں پوائنٹ آف انٹرسیکشن. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی انٹرسیکٹنگ لائنز. اچھا، یہ انٹرسیکٹنگ لائنز دو طرح کی ہو سکتی ہیں. بالکل سٹریٹ بھی ایک دوسرے کو کراس کر سکتی ہیں. آپ نے پلس کا سائن دیکھا ہے نا، پلس کا دیکھا ہے؟ ایک سیدھی اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے وچ از ورٹیکل لائن، اور ایک سائڈ سے جا رہی ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ ہاریزونٹل لائن. پلس کے سائن میں ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے. اور مگر وہ بالکل سٹریٹ آ رہی ہے ایک دوسری کے اوپر، دونوں ایک دوسرے کے اوپر سٹریٹ ہیں، جس کو آپ جیومیٹری میں پرپینڈیکولر کہتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے اوپر پرپینڈیکولر آ رہی ہیں، جیسے پلس کا سائن ہے. تو یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں ایک پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، جو سیدھی ورٹیکلی اوپر سے آ رہی ہے، وہ جو ہاریزونٹل جا رہی ہے اس کو ایک پوائنٹ پہ کٹ کر کے نیچے نکل جاتی ہے، اور جو ہاریزونٹل ہے وہ بھی اس کو کٹ کر کے آگے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ ایک پوائنٹ جو ہے دیٹ از پوائنٹ آف انٹرسیکشن. یہ جو دو لائنز ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے اوپر پرپینڈیکولر ہیں، جس کو اردو میں عمود کہتے ہیں، عمودن ایک دوسرے پر گرتی ہیں، دے فال آن ایچ ادر پرپینڈیکولرلی. تو یہ کون سا اینگل بنائیں گی بتائیں؟ 4 اینگل بنیں گے نا. جب یہ دو لائنیں کراس کرتی ہیں تو 4 اینگلز بنتے ہیں نا. تو ہر اینگل 90 ڈگری کا ہوگا. 4 اینگلز، کیونکہ پورا جب سرکل مکمل ہوگا ان چاروں لائنوں کے گرد تو 360 پورا ہو جائے گا. تو ہر اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری کا ہوگا جب یہ اس طرح کراس کریں گی جس طرح پلس کا سائن ہوتا ہے. مگر اگر دو لائنیں ایسے کراس کریں جس طرح ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے، ضرب کا نشان ہے، اب بتائیں، تو کراس تو انہوں نے بھی کر لیا نا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرسیکٹنگ لائنز ہوتی ہیں وہ پرپینڈیکولر بھی ہو سکتی ہیں اور وہ سلانٹنگ بھی ہو سکتی ہیں. سلانٹنگ، اوبلیک، ترچھی، جس طرح ملٹیپلیکیشن کے سائن میں ہے. مگر جب ملٹیپلیکیشن کے سائن میں جس طرح ہیں، جب اس طرح کراس کریں گی، یعنی بالکل پرپینڈیکولر کراس نہیں کریں گی جس طرح پلس کا سائن ہے. پلس کے سائن کے علاوہ کسی بھی اور طرح کراس کریں، کتنی ترچھی، جس مرضی اینگل پہ ترچھی ہو جائے، تو بس یہ دو ہی طریقوں سے کراس کر سکتی ہیں نا. اور کوئی تیسرا طریقہ ہے؟ تیسرا اور کوئی طریقہ نہیں. یا بالکل سٹریٹ یا بالکل سٹریٹ نہیں. اگر بالکل سٹریٹ نہیں تو وہ لائن وہ جتنی مرضی ترچھی ہو جائے، پھر اس میں سلوپ جتنی مرضی بن جائے. ٹھیک ہے، تو مگر اس میں جب وہ ترچھی کراس کریں گی، سلانٹنگ کراس کریں گی، جس طرح میں نے آپ کو ملٹیپلیکیشن کا سائن بتایا، تو پھر اس میں کوئی بھی اینگل 90 ڈگری کا نہیں ہوگا. کیا میں نے کہا؟ کوئی بھی اینگل 90 ڈگری کا نہیں ہوگا. مگر جب پرپینڈیکولرلی کراس کریں گی تو ہر اینگل 90 ڈگری کا ہوگا. اس میں کوئی بھی اینگل 90 ڈگری کا نہیں ہوگا جس میں ملٹیپلیکیشن کے سائن کی طرح کراس کریں گی، انٹرسیکٹ کریں گی. اس میں اینگل تو اس میں بھی 4 ہی بنیں گے، دیکھ لیں. مگر اس میں ایک خصوصیت ہے، اس میں جو اپوزٹ اینگلز ہیں نا، جو بالمقابل ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو اینگلز ہیں، وہ ایکول ہوں گے. اگر ایک اینگل 85 ڈگری کا ہے تو اس کے جو سامنے والا اپوزٹ اینگل ہے وہ بھی 85 کا ہی ہوگا.
وہ خواہ کسی بھی اینگل پہ کراس کریں ایک دوسرے کو، کتنی بھی ترچھی کراس کریں، صرف پرپینڈیکولرلی کراس نہ کریں، جس طرح پلس کا سائن ہے ایسے نہ ہو، باقی جس طرح مرضی ترچھی ہو جائیں، اس میں پھر اپوزٹ اینگلز ول آلویز بی ایکول. اپوزٹ اینگلز ڈفرنٹ نہیں ہوں گے، اپوزٹ اینگلز ایکول ہوں گے. اگر ایک اینگل 85 کا ہے تو اس کے سامنے والا بھی 85 کا ہے. پہلا اینگل 85 کا ہے اور اس کے سامنے والے کو اگر میں اینگل نمبر 2 کہوں تو وہ بھی 85 کا. اور دوسرا اینگل پھر یہ 85 اور 85 کتنا ہو گیا؟ 170. اب 360 میں سے 170 نکال دیں، ٹھیک ہے، تو یہ کتنا بچ گیا؟ 190. 190 اینگل باقی اب نے بچ گئے ہیں، جو دو اینگل باقی بچ گئے وہ 190 کے ہیں، اور دونوں چونکہ ایکول ہیں تو 190 کو 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں. کیا آنسر آیا؟ 95. تو وہ دونوں اینگل جو ہیں وہ 95 کے ہیں، دوسرے جو دو اپوزٹ بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپوزٹ اینگلز اس میں برابر ہوں گے. یہ ہوگی پرپینڈیکولر لائنز کی میں نے دو قسمیں بتائیں، ایک میں نے پلس کے سائن سے، ایک میں نے ملٹیپلیکیشن کے لائن سے. ٹھیک ہے، انٹرسیکٹنگ لائنز کی میں نے آپ کو دو ٹائپ بتائی ہیں، ایک جو پرپینڈیکولرلی انٹرسیکٹ کر رہی ہیں، ایک جو اوبلیکلی سلانٹنگ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں میں نے آپ کو اینگلز بھی بتا دی. اگلی قسم ہوتی ہے نان انٹرسیکٹنگ لائنز، جو انٹرسیکٹ نہیں کرتی. وہ کون سی ہوتی ہیں؟ پیرالل لائنز. بتائیں پیرالل لائنز کون سی ہوتی ہیں؟ پیرالل، جس کو آپ اردو میں متوازی خطوط کہتے ہیں، پیرالل لائنز. پیرالل لائنز وہ دو لائنز ہوتی ہیں جن کے درمیان میں فاصلہ ہر جگہ پہ ایکول ہوتا ہے. Both the lines are equidistant from each other. The distance at every point is same, constant between these two lines. And these two lines never meet. Never ever meet. دو باتیں میں نے بتائی ہیں. پیرالل لائنز کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے وہ ہر جگہ پہ ایک جیسا رہے گا. اگر سٹارٹ میں ان کے درمیان ڈسٹینس 1 فٹ ہے اور یہاں سے وہ سٹارٹ کرتی ہیں پیرالل لائنز، آپ ان کو لے جاتے ہیں امریکہ تک، تو وہاں بھی ان کے درمیان فاصلہ 1 فٹ ہی رہے گا. اینڈ دے ول ناٹ میٹ، آپس میں ملیں گی نہیں. دے ول ناٹ انٹرسیکٹ. تو یہ نان انٹرسیکٹنگ لائنز جو ہیں پیرالل لائنز ہوتی ہیں. اس کی مثال اگر آپ بچوں کو دینا چاہیں تو بڑی آسان ہے. آپ نے ریلوے ٹریک تو دیکھا ہوگا، ریلوے ٹریک دیکھا ہے نا، بچوں نے بھی دیکھا ہوگا. ان کو بتائیں کہ ریلوے ٹریک از دا بیسٹ ایگزامپل. دو لائنیں جا رہی ہیں نا پیرالل، کہیں ملتی ہیں، اگر کہیں پہ ان کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے تو ریل الٹ سکتی ہے. الٹ سکتی ہے کیا؟ فوراً الٹ جائے گی. کہیں بھی ان کے درمیان ڈسٹینس کم نہیں ہوتا، نہ زیادہ ہوتا ہے، کانسٹینٹ رہتا ہے دونوں لائنوں کے درمیان، دونوں ٹریکس کے درمیان. ٹھیک ہے، تو یہ بہترین مثال ہے پیرالل لائن سمجھانے کی بچوں کو، کہ ان کے درمیان ڈسٹینس بالکل کانسٹینٹ رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. اور یہ دے ڈو ناٹ میٹ. جو کراچی سے چلتی ہے اور خیبر تک جاتی ہے، کتنی لمبی ہے یہ پیرالل لائنز؟ دو کراچی سے چل کے خیبر تک، لنڈی کوتل تک جاتی ہیں نا، کوئی ڈسٹینس نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. تو ڈسٹینس کانسٹینٹ رہتا ہے، سیم رہتا ہے، کم زیادہ نہیں ہوتا. اینڈ دے ڈو ناٹ میٹ، دے ڈو ناٹ انٹرسیکٹ، نو میٹر ہاؤ لانگ دے آر ایکسٹینڈیڈ. بے شک کتنی دور بھی آپ ان کو لے جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ملیں گی، کبھی انٹرسیکٹ نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک مثال اور بھی دے سکتے ہیں. یہ جو گاؤں کے بچے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے گھر میں
ایک لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے، اکثر بانس کی بنی ہوتی ہے. آپ ان کو بتا دیں کہ جو بانس کی سیڑھی آپ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے، اس کی سائڈوں پہ جو دو بانس لگے ہوتے ہیں وہ دونوں پیرلل ہوتے ہیں، میٹ تو نہیں کرتے. زمین پہ جتنا ان کے درمیان فاصلہ ہے ٹاپ پہ بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں وہ جو ڈنڈے ہوتے ہیں جن کو انگلش میں رنگ کہتے ہیں، WRUNG، رنگ، ایک سٹیپ کو رنگ کہتے ہیں، اور اس سیڑھی کو لیڈر کہتے ہیں، LADDER، لیڈر. لیڈر کے جو رنگز ہوتے ہیں درمیان میں، وہ ان کی جتنا نیچے والا ہے لمبا رنگ اتنا ہی اوپر والا ہے، کیونکہ یہ دونوں جو بیمبوز، بانس سائڈوں پہ جا رہے ہیں، سیڑھی بنا رہے ہیں، یہ دونوں پیرلل ہیں. ان کے درمیان ڈسٹینس کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، ایکوئی ڈسٹینس، ایک جیسا ایٹ ایوری پوائنٹ. نیچے والا رنگ اور ٹاپ والا رنگ جو ہے یہ دونوں جگہ پہ ان دو بانسوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہی ہوگا جتنا نیچے والے پارٹ پہ ہے، اتنا ہی ٹاپ والے اس لیڈر کے پارٹ میں فاصلہ ہے دونوں بیمبوز کے درمیان، بیمبو سٹکس جو ہیں ان کے درمیان. ٹھیک ہے، تو یہ بہترین مثال ہے، آپ اس کی ان کو دے سکتے ہیں. اچھا، پھر لائن ایک اور ہوتی ہے، اس کو ٹرانسورسل کہتے ہیں. ٹرانسورسل لائن. اب یہ ٹرانسورسل جو ہے نا، یہ اس لائن کو کہتے ہیں جو دو لائنز کو مختلف پوائنٹس پہ انٹرسیکٹ کرتی ہے. کتنی لائنز کو انٹرسیکٹ کرتی ہے؟ دو کو، مختلف پوائنٹس پہ. یہ مختلف پوائنٹس پہ ڈسٹنکٹ پوائنٹس کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ مختلف پوائنٹس پہ. ڈسٹنکٹ پوائنٹ پہ ان کو انٹرسیکٹ، مثلا دو پیرلل لائنز لگی ہوئی ہیں اور ایک ان کے اوپر ورٹیکل لائن سیدھی آ رہی ہے اور ان کو انٹرسیکٹ کرتی ہوئی نیچے گزر جاتی ہے. تو وہ اس نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ پوائنٹ پہ کیا نا. پہلے والی جو اس کے سامنے آئی اس کو کاٹا، اس کو ایک ڈفرنٹ پوائنٹ پہ کاٹا. پھر اس کے آگے جو آئی اس کو کاٹا، اس کو پھر اس ڈفرنٹ پوائنٹ پہ کاٹا. تو دو ڈفرنٹ پوائنٹ پہ دونوں لائنوں کو اس نے کاٹا، اس لیے کہتے ہیں ٹو ڈسٹنکٹ پوائنٹس. یہ جو تیسری لائن ان کو کاٹ رہی ہے، دونوں کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے دونوں لائنز کو، اس لائن کو کہتے ہیں ٹرانسورسل. TRANSVERSAL، ٹرانسورسل. اس لائن کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسورسل. تو ٹرانسورسل جو ہے یہ دو ہاریزنٹل لائنز کو بھی انٹرسیکٹ کر سکتی ہے، اور جو دو ہاریزنٹل لائن نہیں ہیں، انٹرسیکٹنگ لائنز ہیں، جو کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے آپس میں مل جاتی ہیں، ان کو بھی انٹرسیکٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ ٹرانسورسل ہاریزنٹل لائنز کو، اچھا اس کی بہترین مثال ٹرانسورسل کی آپ کے ذہن میں کوئی آ رہی ہے؟ میرے ذہن میں آئی ہے. آپ نے ریلوے پھاٹک دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا ریلوے پھاٹک؟ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ریلوے ٹریک کو ایک روڈ کراس کر رہی ہوتی ہے اور جب ٹرین آتی ہے تو جو ریلوے کراسنگ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اس کو بند کر دیتے ہیں، اس پھاٹک کو بند کر دیتے ہیں. جب ٹرین گزر جاتی ہے اس کو کھول دیتے ہیں، پھر وہاں سے بسیں، کاریں، موٹر سائیکل، سائیکل، ٹرک گزرتے ہیں. کیا وہ سڑک جو ہے یہ ریلوے ٹریک کے جو دونوں ٹریکس ہیں، دونوں لائنیں ہیں ٹریک کی، اس کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں؟ دونوں وہ پیرلل لائنیں ہیں نا، ان کو انٹرسیکٹ، یہ سڑک ان کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے نا، دونوں کو کاٹ رہی ہے نا. پہلے ٹریک کو کاٹا، پھر درمیان میں جتنا بھی فاصلہ ہے 6 فٹ یا 8 فٹ، مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے، پھر 8 فٹ کے بعد اگلے کو کاٹا، اگلے. ٹھیک ہے، اس سڑک نے. تو یہ جو سڑک ریلوے ٹریک کو
عبور کر رہی ہے یہ ٹرانسورسل ہے، اور جو ریلوے ٹریک ہے وہ دو لائنز ہیں. تو ٹرانسورسل کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی لائن جو دو لائنز کو مختلف پوائنٹ پہ کراس کرے، وہ ٹرانسورسل ہے. تو یہاں پہ جو سڑک ہے وہ ٹرانسورسل ہے، اور جو ٹریک ہے وہ دو لائنز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر تو یہ جس طرح یہاں پہ یہ ریلوے ٹریک کو سڑک نے کراس کیا اور سڑک ٹرانسورسل ہے اور ریلوے ٹریک جو ہے وہ دو پیرلل لائنز ہیں، تو ایسے کیس میں 8 اینگلز بنتے ہیں. آپ بنا کے دیکھیں، تمام ٹیچرز دو پیرلل لائنز بنائیں اور ایک اوپر سے لائن کھینچیں. وہ لائن بے شک پرپینڈیکولر ہو یا پرپینڈیکولر نہ ہو، اس لائن کا پرپینڈیکولر ہونا ضروری نہیں ہے کہ بالکل جس طرح ورٹیکلی وہ سڑک نے کاٹا اس طرح کاٹا. سڑک اگر ترچھی کاٹ رہی ہے اس کو ریلوے ٹریک کو تو پھر بھی وہ ٹرانسورسل ہوگی. تو جب یہ، مگر ٹریک تو پیرلل ہے نا، پیرلل لائنز کو جب ایک لائن کاٹے گی جس کو ٹرانسورسل کہتے ہیں، وہ پرپینڈیکولرلی کاٹے پلس کا سائن بناتی ہوئی آئے یا ترچھی کاٹے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلی بات سمجھنے والی ہے، وہ جو 8 اینگلز بنیں گے اس کے کاٹنے کے بعد، ان 8 اینگلز میں کورسپونڈنگ اینگلز ول بی ایکول اینڈ آلٹرنیٹ اینگلز ول آلسو بی ایکول. اب پہلے تو آپ کورسپونڈنگ اینگلز سمجھ لیں. اگر اس لائن کی ایک سائڈ کو میں کہہ دوں کہ یہ رائٹ سائڈ ہے اور ایک سائڈ کو میں کہہ دوں کہ یہ لیفٹ سائڈ ہے، کون سی لائن کی؟ ٹرانسورسل کی. تو چونکہ ٹوٹل 8 اینگلز بنے ہیں تو 4 رائٹ سائڈ پہ ہو گئے اور 4 لیفٹ سائڈ پہ ہو گئے. اب جو 4 رائٹ سائڈ پہ ہیں وہ کورسپونڈنگ اینگلز ہیں، یعنی لائن کی ایک سائڈ پہ جو اینگلز ہوں گے وہ کورسپونڈنگ اینگلز ہوں گے. ان 4 میں 2 اینگل ایسے ہوں گے جن کا سائز بالکل ایکول ہوگا، اور 2 دوسرے جو ہوں گے ان کا بھی سائز ایکول ہوگا. یعنی 2 جوڑے بنیں گے، 2 پیئرز بنیں گے ان 4 اینگلز کے، اور ہر پیئر جو ہے وہ سائز میں، اینگل کی سائز میں برابر ہوگا. اگر ایک اینگل کورسپونڈنگ اینگل کا ایک پیئر ہے تو اگر ایک اینگل 90 ڈگری کا ہے تو اس کا کورسپونڈنگ اینگل بھی 90 ڈگری کا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ایک اینگل فرض کریں 85 ڈگری کا ہے تو اس کا کورسپونڈنگ اینگل 85 کا ہوگا. اور اسی طرف دوسرا اینگل اگر میں فرض کر رہا ہوں 120 ڈگری کا ہے تو اس کا کورسپونڈنگ اینگل بھی 120 ڈگری کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور کورسپونڈنگ اینگلز پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو 2 لائنیں ہیں جن کو کراس کیا ہے اس نے، ٹرانسورسل نے، جب یہ اس نے کراس کیا ہے، پہلی لائن کے اوپر ایک اینگل بنا ہے اور ایک نیچے بنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری لائن کو کاٹا ہے اس کے بھی ایک اوپر بنا ہے اور ایک نیچے بنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو پہلی لائن کے اوپر والا اینگل ہے اور جو دوسری لائن کے اوپر والا اینگل ہے یہ کورسپونڈنگ ہے، اور جو پہلی لائن کے نیچے والا اینگل ہے اور دوسری لائن کے نیچے والا اینگل ہے یہ کورسپونڈنگ ہے. تو ان کورسپونڈنگ اینگلز کا سائز ہمیشہ سیم ہوگا. اور کورسپونڈنگ اینگلز میں نے کیا کہا کہاں پہ ہوں گے؟ وہ لائن کی ایک سائڈ پہ ہوں گے، اور اسی طرح 4 کورسپونڈنگ اینگل لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے. مگر آلٹرنیٹ اینگلز جو ہیں وہ اپوزٹ سائڈ پہ ہوں گے. ایک اینگل جو ہے وہ اس لائن کی لیفٹ سائڈ پہ ہے اور ایک اینگل اس کی رائٹ سائڈ پہ ہے. مگر یاد یہ رکھنا ہے کہ ایک اینگل جو ہے وہ جو پہلی لائن ہے اس کے نیچے والا ہے
اور دوسرا اینگل جو ہے وہ دوسری لائن کے اوپر والا ہے، یعنی یہ اپوزٹ بھی بنتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے یعنی دونوں انٹیریئر ہیں، یعنی جو پیرلل لائنز ہیں ان کے درمیان میں ہیں، اوپر کوئی بھی نہیں ہے، نیچے والے ہیں دونوں. ٹھیک ہے، ایک لائن کی لیفٹ سائڈ پہ ہے اور ایک لائن کی رائٹ سائڈ پہ ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. اور دونوں ہی انٹیریئر ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں کے ورٹسز ڈفرینٹ ہیں، یعنی ایک لائن پہ بن رہا ہے، دوسرا دوسری لائن پہ بن رہا ہے. تو یہ انٹیریئر آلٹرنیٹ اینگلز کے دو جوڑے بن گئے، 2 پیئرز بن گئے، ایک لیفٹ اور رائٹ، دوسرا رائٹ اور لیفٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آلٹرنیٹ انٹیریئر آلٹرنیٹ اینگلز ول آلسو بی ایکول. جب دو پیرلل لائنز کو ایک ٹرانسورسل انٹرسیکٹ کرے گا، وہ ٹرانسورسل بے شک ترچھا ہو یا پرپینڈیکولر ہو، تو 8 اینگلز بنیں گے. کورسپونڈنگ اینگلز ول بی ایکول اینڈ آلٹرنیٹ اینگلز ول بی ایکول. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تو آڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اب میں اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگلا لیکچر جو ہے اینگلز اور سرکلز، وہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کرتے ہیں. اللہ حافظ.